आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन वो तन्हा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई उसके बाद से सन 95 हिजरी तक आप बाहयात रहे, लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल यह था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा है? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो अभी यहां खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते हैं, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही काटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला ज़ैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए, कहा ए कसाई तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा मौला हुसैन मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाया गया और उन्हें वैसे ही प्यासा शहीद किया गया है, प्यासा काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते थे कि करबला में ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया, कूफा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद, ये अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मैं फिर दूसरी तकरीर में अर्ज करूंगा, जोहर की अजान इंशाअल्लाह तकरीर के बाद होगी। आज सारा मजमा यहां पर है और इंशाअल्लाह बगैर नमाज पढ़े हम तो यहां से जाएंगे नहीं। और अजान लोगों को जमा करने के लिए होती है, जो ऑलरेडी जमा है फिर उन्हें क्या जमा किया जाए। अजान तो हम देंगे इंशाअल्लाह, सब्र करें। ये वक्त शहादत का है, ये वक्त करबला की याद का है। मौला हुसैन के ये शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला, जिंदगी भर आपके हालात ये थे कि कभी कच्चा गोश्त देखें तो रो पड़े, किसी जानवर को ज़बा होते देखें तो रो पड़े। एक बार अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद, अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ। बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स जाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकफी था। उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा, और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया और ये काफिला बढ़ता गया, यहां तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया। शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया, और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का, उसे ढूंढा। और उसके बाद 22,000 का जो लश्कर था उसमें से किसी एक को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं। जितने वहां शरीक थे सबको कत्ल किया, सबको कत्ल किया। और 22,000 को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफी ने यह ऐलान किया, अभी मैंने हुसैन की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया, मैं हुसैन इब्ने अली की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया। यजीद खायब व खासिर होकर मर गया। और यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो यह है, यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया तख्त पर बैठा। पहले दिन खलीफा बनाकर उसे बिठाया गया, उसके बाद 6 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद सीधे लाश बाहर आई बेटे की। वो 6 महीने कभी तख्त पर नहीं बैठा यजीद के। लोग कहते थे कि मुआविया आप यजीद के जानशीन हैं। वो नेक शहजादा था,
دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی. صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا, یزید کے پیٹ میں معاویہ, پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا, نیک تھا. اس نے کہا, لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے, تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے, اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے. کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا. اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا, نہیں بیٹھ سکا. لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے, حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا, کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا, اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ, اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں, امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا, کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے, اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا, 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا, آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا, میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا, بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی, اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے, یہ اہل بیت کی شان ہے. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو, آج اگر ہمیں کچھ آس ہے, امید ہے, تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی, لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی, تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا, تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے, پیاس بجھاؤ گے. امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں, اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا, امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ, معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا, مروان کی حکومت چلی. پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک, اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ, امام جعفر صادق کے ساتھ, امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا, ان کو زہر پلایا گیا تھا, کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں, رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے, اصلی اولاد ہوں گے, وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے. ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر, یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے, ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے
اور جو قلعہ تھا یہاں ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آلے رسول تھے، 2 نوجوان تھے۔ حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے میرے عزیزوں۔ یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔